السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ یہ جولسن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا کہ جب عیسائی حکمران نے ایڈسیا کے مجبور معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جولسن ثانی کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا جواب نہیں تھا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جولسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا کہ یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جولسن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے اور وہ فریب کار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جولسن کی درخواست کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جولسن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر اپنے قوم کے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جولسن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا عمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام، میں اپنے اسی سیاہ عمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا، مگر آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جولسن ثانی نے فتنہ کر ذہن نے ایک اور کروٹ لی، مگر میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک راہب کی طرح زندگی گزاروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذی شان کے افق درگزر اسلام کی بھی شان ہے، آپ کی بھی۔ اور تمام اہل دربار جولسن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جولسن ثانی کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یکا یک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متعر ہو گیا اور بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے۔ قاضی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکا یک قاضی نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور خود یہ گناہگار قاضی جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اس وقت سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ پلکیں چپکائے بغیر قاضی کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر قاضی کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑی سنگین وقت تھا کہ جب ایک اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ
ہم سایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا، اور اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و انار کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسطو کا سرخ چہرہ دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اس انتشار اور اختلافات سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسطو اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی جلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا۔ امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائیوں کے سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔